شادی کے لیے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے اور پھر اسے کچی عمر سے آنکھوں میں سجانے لگتی ہے، لیکن میں نے تو پہلے سے سارے خواب عمران کے نام کر دیے تھے۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن قسمت نے ایسا گھاؤ دیا تھا جو تا عمر نہ بھرتا۔ آنن فانن میری شادی جرگے کے فیصلے سے طے ہوئی تھی۔ میں بدلے کی طور پر بیائی گئی تھی، اس جرم میں جو نہ میں نے کیا تھا اور نہ ہی میرے بھائیوں نے، لیکن الزام میرے بھائیوں پر بنا کسی ثبوت اور گواہوں کے لگ چکا تھا، اور اس الزام کی سزا پانے کے لیے میری شادی اشفاق سے کر دی گئی تھی، جو میری بھابھی کا بھائی تھا۔ چونکہ میں بدلے کی طور پر آئی تھی، اس لیے اشفاق کی نفرت کی حقدار تھی۔ اس لیے رخصت ہو کر میں روتی آنکھوں کے ساتھ جب اشفاق کے گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل میں شادی کی کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے آنسو دیکھ کر میرے شوہر نے پہلا طعنہ مجھے دے ڈالا۔ کیوں؟ کیا تجھے کوئی اور پسند تھا یا کوئی تیرا عاشق تھا جو مجھ سے شادی کرنے پر اتنے غم منا رہی ہے؟ میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے کیا غم تھا؟ اس طرح بھی بھلا کوئی شادی ہوتی ہے؟ میری ساس نے بھی عورتوں کو میرا منہ دیکھنے سے منع کر دیا، کہا کہ یہ منحوس ہے، اس کے کوئی منہ نہ لگے، اس کی وجہ سے باقی لڑکیوں کے بھی نصیب خراب ہوں گے، ایسی لڑکی کو تو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے، یہ نحوست کی علامت ہے۔ اپنے سسرالیوں کی یہ باتیں سن کر میرا دل داغ داغ ہو گیا، مگر میں خاموش رہی۔ سزا میں گئی لڑکی اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ شاید وہ کچھ اچھی بات کہتے۔ اب تو میرا نصیب اس کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اچھی گزر جائے گی، مگر اس کے آنے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے اس کی نظر میں مزید گرا دیا۔ سب لڑکیاں مجھے اشفاق کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کھانستا ہوا کمرے میں آیا، میری طرف ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا، آج سے تو میری ملکیت ہے، مگر میں تیرا کچھ نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، مجھ پر حق جتانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھے سوال جواب پسند نہیں ہے۔ میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن تم کس سے ملو گی اور کس سے نہیں، یہ میں طے کروں گا۔ مجھے تمہارے کردار پر کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ تم ایک ایسے خاندان سے آئی ہو جہاں کے مرد بیمار ہیں، جو دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یقیناً انہیں اپنی بھی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی تربیت عمدگی سے کی ہوگی۔ سو تم آئندہ کسی سے نہیں ملو گی، اپنے گھر میں ہی بند رہو گی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارو گی۔ اور ہاں، اگر تم اپنے باپ یا بھائی کسی بھی مرد سے ملی تو تمہیں 3 طلاق۔ تمہارا باپ بھی تمہارے میکے سے تم سے ملنے آ جائے تو تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے یہ شرطیں توڑ دیں تو تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی، پھر تو تمہارے لیے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کوئی دوسری شادی تو تم سے کرنے سے رہا، سو اب تم اس بات کی لاج رکھنا اور کسی مرد سے بھی مت ملنا۔ مجھے تمہارے اوپر بہت شک ہے۔ ابھی میں شوہر کی یہی بات سن رہی تھی کہ ہمارے کمرے پر زور سی دستک ہونے لگی۔ جب میں نے یہ دستک سنی تو میرا دل گھبرا گیا تھا۔ ایسی دستک تو ہمیشہ وہی دیتا تھا۔ میرا دل اس کے خیال سے دھک سے رہ گیا، شاید میری زندگی کی اصل قیامت اب شروع ہونے والی تھی۔ وہ تو طوفان ہی برپا کر دیتا، کیونکہ یہ مغرب کا وقت تھا۔ بھابھی طوبہ کی چھوٹی بہن سمرین گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لوٹی پھوٹی تھی، اس کی آستینیں پھٹی ہوئی تھیں، دوپٹہ اس کے وجود پر نہیں تھا، جبکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھابھی طوبہ میرے بڑے بھائی کی بیوی تھی۔ ان کے 2 بھائی تھے۔ میں بھابھی طوبہ کے چھوٹے بھائی عمران کو بہت پسند کرتی تھی، جبکہ عمران اور سمرین اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ آج سمرین اکیلی آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی شرمناک بات تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی تھی کہ سمرین کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ زاروں قطار روتی ہوئی اپنی بڑی بہن کی گود میں آ کر گر گئی اور گریہ زاری کرنے لگی۔ میری بہن، میں تو لٹ گئی، تمہارے سسرالیوں نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ میری بھابھی پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تمہیں کیا ہی بتاؤں۔ میں باڑے کے پاس سے دوسری طرف جا رہی تھی کہ کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔
اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی، مجھے گھسیٹ کر اندر باڑے میں لے جانے کی بھی کوشش کی، مگر میں نے اپنی جرأت سے کام لیا، اس کے منہ کو ناخنوں سے کھروچ کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ بروقت وہاں سے بھاگ گیا، لیکن یہ زخم میری روح میں لگے ہیں۔ میں تو یہاں اپنی بڑی بہن کے گھر آئی تھی، مگر اس گھر میں میری عزت کی پرواہ کسی کو بھی نہیں۔ یہ کہہ کر سمرین زور زور سے رونے لگی، جبکہ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ جب کبھی ایسی کوئی بات کسی خاندان میں ہو جائے تو پھر وہاں رشتہ داری کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایسے میں جب کہ میں عمران کو پسند کرتی تھی، اب تو یہ بات ناممکن تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سمرین کے ساتھ دست درازی کرنے والا وہ بدبخت کون تھا۔ سبھی میرے بھائیوں پر شک کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا گھر گاؤں کی آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ہمارے گھر زیادہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، زیادہ تر بھابھی کی بہن بھائی ہی ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے۔ ان سب لوگوں کا شک میرے بھائی پر ہی جا رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جیسا کہ سمرین نے بتایا تھا۔ اب یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ سمرین کے ساتھ اس کی بہن کے کسی دیور نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی بھابھی کے گھر کی طرف پہنچی، وہاں سے بھی سمرین کے دونوں بھائی آ کر اسے لے گئے، ساتھ ہی اپنی بڑی بہن سے بھی کہنے لگے کہ تمہیں بھی اگر تھوڑی سی غیرت ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر چل۔ بھابھی سمجھدار تھیں، بولی میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر تم لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ اس بدتمیزی اور دست درازی کا فیصلہ جرگہ جو بھی کرے گا، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی، تم لوگوں کا ساتھ دوں گی، لیکن فی الحال تم لوگوں کو اس فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے سمرین کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، کیونکہ دست درازی کے دوران اس شخص کے چہرے پر سمرین کے ناخنوں کے نشان ہیں، جو کہ میرے دیور یا جیٹ کسی کے بھی چہرے پر ایسا کوئی داغ موجود نہیں ہے۔ سو ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش اور عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی کے دونوں بھائی چلے گئے تھے۔ میں عمران کو بچپن سے پسند کرتی تھی، مگر اب اس دشمنی کے بعد تو عمران سے شادی کا خیال لانا بھی بے وقوفی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ ایسے معاملات میں دو دلوں کا خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران کی بہن کے ساتھ بھی برا ہوا تھا۔ میں اسے بھی دوش نہیں دے سکتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے اصرار کرے۔ اگلی صبح جرگہ بیٹھا۔ جرگے نے جو فیصلہ کیا، اس نے ہم دونوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے مرجھا کر رکھ دیا۔ میری شادی اشفاق کے ساتھ طے پا گئی تھی، اور یہ اس بات کی سزا تھی جو سمرین کے ساتھ پیش آئی تھی۔ سمرین کی زیادتی کے بدلے میں مجھے شادی میں دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میں پسند عمران کو کرتی تھی، میری شادی اشفاق کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ آپ نے کبھی زندگی میں شاید ایسا تجربہ نہیں کیا ہوگا۔ شہروں کی محبت بھی عامیانہ سی ہوتی ہے۔ گاؤں میں سال میں ایک بار محبوب کی جھلک دیکھنے کو ملے، اور پھر اتنی تڑپ کے بعد انسان کا نصیب کسی اور کے ساتھ بندھ جائے تو گاؤں کی ویران اور بے رنگ سی زندگی اور بھی بری لگنے لگتی ہے۔ اس میں جینے کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر چاہنے والے محبوب کا ساتھ ہو تو پھر زندگی کی کیا ہی بات ہے، لیکن اب میں بے بس ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا۔ میری شادی اشفاق کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، مگر یہ عام شادیوں کی طرح نہ تھی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی جشن وغیرہ نہیں کیا گیا۔ مجھے گھر والے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ رشتہ جلد ہی طے پا گیا۔ مجھے 2 جوڑوں میں میرے گھر سے رخصت کیا گیا۔ عمران شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے دل کا حال سمجھ سکتی تھی۔ میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو پہلی رات شوہر کی گل فشانیاں سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن ابھی اشفاق کی باتیں ہی میرے لیے اپنانی مشکل تھیں کہ جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک نے میرا چین چھین لیا تھا۔ وہ عمران ہی تھا۔ وہ ہولے سے دستک دیتا اور میں باہر آ جایا کرتی تھی۔ میرے دل میں گزرے لمحات کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، مگر میرے شوہر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کس کو بلا رکھا تھا تو نے اس گھر میں تو ابھی سے تیرے لچھن سمجھ گیا ہوں۔ مجھے تم پر شک پہلے ہی تھا، اب یقین میں بدل گیا۔ ابھی دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہی کوئی عاشق ہوگا جو تمہارا غم مناتے مناتے تمہارے سسرال تک آ گیا ہوگا۔
یہ کہہ کر اشفاق غصے سے گھر سے نکلا، مگر نہ جانے آگے جا کر کیا ہوا۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ واپس آ گیا، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ نہیں بدلا۔ وہ بددستور انہی تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی مجرم ہوں۔ اس قید خانے میں میرے دن کٹنے لگے تھے۔ اس کی صورت بے پناہ اچھی تھی۔ اس کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی۔ بولا کہ اب تم اپنے باپ کے سامنے کبھی مت جانا ورنہ تم کو طلاق ہو جائے گی اور تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی۔ مجھے تمہاری یہ ادائیں، یہ ناز و انداز پسند ہے، سو میں تمہارے ساتھ اچھے سے گزارا کروں گا۔ اب تم بھی میری بن کر رہو اور کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اپنے شوہر کی اس عنایت پر خوش تھی کہ چلو جیسا بھی ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تو ہوا، ورنہ یہاں عموماً مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی ہی بدسلوکی کرتے ہیں اور اسے عام بات سمجھتے ہیں۔ میری زندگی اچھی گزرنے لگی، مگر عمران اندر سے کٹتا مرتا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بھی نہ آتا، اور جب آتا تو اس کی نگاہوں میں بے پناہ شکوہ ہوتا، لگتا کہ جیسے وہ مجھ سے ناراض ہے، مگر اب اس کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ شام کا وقت تھا جب مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت عرصے سے نہیں ملی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ یہاں کا قانون تھا، جو لڑکی سزا کے طور پر بیائی جائے گھر والے اس سے نہیں ملتے تھے۔ مگر آج میں جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا ابا جان گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل جذبات سے بھر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور اب جب کہ سمرین کی شادی بھی ایک اچھی جگہ پر ہو گئی تھی تو معاملات آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر والے صلح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری شادی بھی سزا کی طور پر کی گئی تھی۔ سب کچھ توازن میں تھا۔ تبھی ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ ابا کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی اور جذباتی تھی، ان کے گلے سے لگ گئی۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بولے، تیری ماں تجھے یاد کر رہی تھی، آج چل، تیرا بھائی بھی باہر کھڑا ہے، میں تجھے لے چلوں، کافی دن ہو گئے ہیں تو اپنے گھر نہیں آئی۔ میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابا کی رحم دلی دیکھ کر میرا بھی دل بگڑ گیا۔ میں اپنے شوہر کی بات سرے سے ہی بھول گئی۔ ابا کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے باہر تک آ گئی تھی۔ ابا کے لیے بنی چائے بھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ابا مجھے لے کر باہر آئے۔ میں بھائی سے بھی ملی۔ بھائی مجھ سے زیادہ گرم جوشی سے تو نہ ملا، مگر دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ کھیتوں سے میرا شوہر آتا دکھائی دیا۔ میرے شوہر نے میرے والد کو سلام کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ میرے بھائی سے بھی وہ ملا، مگر ہم دونوں ہی جان گئے تھے کہ جو شرط ہمارے درمیان طے ہوئی تھی، اس کے مطابق اب میں اشفاق کی بیوی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی اور باپ دونوں سے ملی تھی اور اس نے مجھے کسی بھی غیر مرد سے ملنے کو منع کیا تھا، ورنہ مجھے 3 طلاقیں ہو جانا تھیں۔ اب یہ قسم ٹوٹ گئی تھی اور میں عمران کی بیوی نہیں رہی تھی، اور باقی ساتھ جانے سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اب میں میکے میں ہی رہ جاؤں گی، مگر پھر میرے شوہر نے ان کو کہا کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ اپنی بیٹی کو کل لے جائیے گا۔ میں نے اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں ابا کو ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابا بھی چلے گئے۔ ان کو شاید مناسب نہیں لگا کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے گھر چلنے پر اصرار کریں یا مجبور کریں، مگر یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بولا کہ اس طرح تو نہ کرو، ہمارا رشتہ یوں نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں نے کہا تم چاہے جتنی بھی باتیں کرو، شریعت کی روح سے میں اب تمہاری بیوی نہیں رہی، اور اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو تم گناہ گار ہوگے۔ اتنے میں میرے سسر بھی آ گئے۔ میری ساس کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ ان کو تو پہلے دن سے ہی مجھ پر شک تھا۔ ان کو شاید میرے شوہر نے یہ بات بتا بھی رکھی تھی۔ اب میں نے اپنے سسر کو ہو بہو ساری باتیں بتا دیں۔ یہ سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب تو یہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ اب تم کچھ بھی کہہ دو، مگر تم اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہو۔ تم نے اسے طلاق نہیں دی، مگر طلاق ہو چکی ہے۔ میرے سسر کی طرف سے جب اس بات کی تصدیق کر دی گئی تو میرے اور میرے شوہر کے لیے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ لیکن اب اگر میں واپس اپنے گھر جاتی تو یقیناً یہ سب معاملات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے۔
پہلے ہی خدا خدا کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان کی برف پگھلی تھی۔ اب پھر سے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی نوبت ہی کہاں آئی۔ میرا شوہر غصے سے گھر سے نکل گیا، بولا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر آپ لوگوں نے اسے طلاق مانا تو میں کبھی گھر نہیں آؤں گا۔ میرا شوہر بہت ضدی تھا، وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ غصے میں گھر سے نکل گیا۔ سب لوگ اسے آوازیں دیتے روکتے رہ گئے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کے پیچھے میرا دیور بھی گیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اب ہم لوگ بہت پریشان بیٹھے تھے۔ گھر میں میرا دیور تھا، جبکہ میرے سسر بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو ایسی بے تکی بات کر کے تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جو ہو چکا تھا سو ہو گیا۔ میرے سسر نے اپنی پگڑی میرے پاس اتار کر رکھ دی اور بولے، بیٹی اب خاندانوں کی دشمنی کو تم ہی بچا سکتی ہو۔ میں اس سے پہلے بھی یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر ان نوجوانوں کے گرم خون کی وجہ سے اتنا غلط فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ سب تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے اوپر صبر اور جبر کر کے اپنے گھر کو بچا لو، یا تو پھر اپنے باپ اور بھائی کا ساتھ دو اور ان کے گھر چلی جاؤ۔ لیکن ایسی صورت میں دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، ہمارے درمیان اور دشمنی بڑھے گی، سو بہتر ہے کہ اسی گھر میں رہ کر تمہارا نکاح کسی معقول شخص سے کروا دوں گا، لیکن اس سب کی خبر تمہارے ماں باپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے دن میں حسب معمول اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی، مگر میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے اپنے سسر کی بھی بات پر یقین کر لیا اور کہا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ اگر میں طلاق لے کر اپنے گھر چلی بھی جاتی ہوں تو میرے گھر والے بھی مجھے سیدھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن واپسی پر میرے سسر نے جو بات بتائی تھی وہ میرے لیے عجیب سی کشمکش تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری 4 ماہ کی عدت پوری ہونے کے بعد میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے عمران کے ساتھ کر دوں گا۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی عمران ایک خواجہ سرا ہے، اور میری شادی کے بعد جب اس کی شادی کی بات چلی تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ویسے ہی خاندان کے منہ پر کالک ملنے والی بات ہے۔ عمران نے بھی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی تھی کہ اس کی جنس کیا ہے۔ سب اس بات پر بہت ناراض بھی ہوئے تھے۔ میرے دیور کو ایک خواجہ سیرا کے طور پر دیکھا جاتا تھا، مگر جب اس نے خود ہی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی تو پھر سب لوگوں نے اس چیز کو حقیقت مان لیا تھا۔ اب میرے دیور کا مجھ سے کوئی پردہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میرا شوہر بھی اس بات پر کوئی غصہ نہ کرتا، شاید وہ ہمارے ماضی سے ناواقف تھا۔ عمران نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھال لیا تھا، وہ زنانہ باتیں کرتا، مجھے اس کی یہ حرکتیں عجیب بھی لگتی، مگر میں نے اسے قدرت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں خدا کے سامنے شکر ادا کرتی کہ میرا دیور ایک خواجہ سیرا ہے اور میری اس سے شادی نہیں ہوئی، ورنہ تو میری زندگی ویسے ہی برباد ہو جاتی۔ وہ جب گھر میں چلتا پل پل اللہ کا شکر ادا کرتی، یہی وجہ تھی کہ مجھے اشفاق سے طلاق ہونے کا دکھ بھی تھا۔ اگرچہ میں پہلے عمران کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتی تھی، مگر اب میرے لیے میرا شوہر ہی سب کچھ تھا، اور ویسے بھی اشفاق کی شخصیت میں سختی تھی، اور کچھ سختی عورتوں کو پسند بھی ہوتی ہے، انہیں اپنے شوہر باروب چاہیے ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے عمران کی ہو نہیں سکی تھی، اور اب ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے مجھے لڑ کر حاصل نہیں کر سکا، اب میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے بھی یہ نکتہ رکھا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ساری زندگی اشفاق کے نام پر گزارنے کو تیار ہوں، مگر میں کبھی بھی عمران سے نکاح کر کے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے دوسری شادی اہم نہیں ہے، میں گھر میں رہوں گی، آپ کا بیٹا میرے لیے خرچے کی رقم بھجواتا رہے گا، میرے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی، بھلے وہ دوسری شادی کر لے، مگر میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اب وہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو، تمہارا نکاح میرے خواجہ سرا بیٹے سے ہو جائے گا تو تم محفوظ رہو گی، وہ تمہیں کچھ کہے گا بھی نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے گھر والوں کو طلاق والی بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے، پھر تم جانتی ہو وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم عمران کے ساتھ بقیہ زندگی گزار لو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی اس سے بھی تو کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ تو خواجہ سرا مشہور ہے۔ سسر کی بات سن کر میں مطمئن تو ہوئی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں اب عمران سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو میرا بچپنا تھا، جو میں اسے اپنی زندگی کا شہزادہ اپنا خواب سمجھ بیٹھی تھی۔
مگر پھر سسر کے مجبور کرنے پر میں نے عمران سے نکاح کی حامی بھر لی۔ یوں راتوں رات میرا عمران سے نکاح کر دیا گیا۔ اس بات کے صرف کچھ ہی گواہ تھے اور میں یہ بات جانتی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک نہ ایک دن میرے اور عمران کی نکاح کی بات تو پھیل ہی جائے گی۔ تبھی میں نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہی کہ بعض اوقات خاموشی بہتر ہوتی ہے، اسی میں مصلحت ہے۔ عمران کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو مجھ پر ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ عمران نے شادی کے دن جو مجھے بات بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد سب لوگوں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے خود کو زنانہ چال ڈھال میں ڈھانپ دیا۔ تم تو جانتی ہو ایسے قبائلی مردوں کے لیے یہ سب کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سب نے میرا مذاق اڑایا۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم ایک عورت بن گئے ہو۔ کئیوں نے تو مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس قدر میرا مذاق اڑایا کہ میں دل برداشتہ ہو گیا۔ میں سچ مچ خود کو ایک عورت سمجھنے لگا تھا۔ تو تم جانتی ہو میں نے یہ سب قربانی تمہاری وجہ سے دی ہے۔ اب میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مخلص بن کر رہو گی۔ جب میں نے عمران کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میرا تو دل جیسے پگھل ہی گیا۔ میں بھول گئی کہ اشفاق بھی میرا شوہر رہ چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنی بڑی قربانی بھی اپنی شخصیت کی دے سکتا ہے۔ میں نے عمران کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں۔ ویسے بھی اب مجھے طلاق ہو چکی تھی، میں کسی صورت بھی اشفاق کی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ سو میں نے ٹھانی کہ اب میں اپنی زندگی عمران کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ میرے اور عمران کے نکاح کو 3 مہینے ہوئے تھے کہ میرا پہلا شوہر گھر آ گیا۔ جب اس کو یہ سب باتیں پتہ چلیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ بولا کہ میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، ویسے بھی وہ بیوی کے لائق نہیں ہے، وہ میری ہے اور اب حلالہ بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے عمران کو چاہیے کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے دے اور میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں۔ یہ بات مجھے کسی طور پر قبول نہیں تھی۔ بات مفتی صاحبان تک گئی تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس طرح حلالہ واقعہ ہو جاتا ہے، چونکہ میرا دیور خواجہ سرا نہیں تھا۔ حلالہ تو واقعہ ہو چکا تھا، مگر میں اس صورت میں واپس طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، اور یہ سب میری رضامندی کے بغیر ناممکن تھا۔ جب عمران کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنی بقیہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اشفاق اس بات پر بہت غصہ تھا۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ میری طلاق کروا دے اور کسی طرح ہمارا نکاح فاسق ہو جائے۔ لیکن ایسا تبھی ہوتا کہ جب پہلے شوہر نے طلاق نہ دی ہو اور کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ میں نے تو طلاق کے بعد عدت پوری کی تھی، پھر ہی عمران سے نکاح کیا تھا۔ اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا تھا۔ میرا نکاح رابط ہونا تھا، میرا نکاح عمران سے ہو گیا تھا۔ میں اسی میں خوش تھی اور خدا کی قدرت پر بھی حیران تھی جس نے ہمیں برسوں بعد مشکلات سے ملوا دیا۔ لیکن اب جب کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر اتنی قربانی دے چکے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی اتنی ہی قدر بھی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے عمران سے طلاق لے کر واپس اشفاق کی زندگی میں چلے جانا چاہیے تھا، یا اشفاق کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔